بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، احادیث مبارکہ کے اندر جس طرح رمضان المبارک کے فضائل بے شمار آئے ہیں، اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور روزہ رکھنے کے بھی مستقل فضائل احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں تو یوں فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبی، میرا اللہ اس کی زندگی کے سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی افطاری کرانے والے کے لیے بھی ثواب بہت زیادہ بیان فرمایا کہ جس نے اپنی پاکیزہ اور حلال کمائی سے کسی روزے دار کو افطاری کرائی، میرا اللہ اس افطاری کرانے والے کے لیے فرشتوں کی باقاعدہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ سب مل کر اس کے لیے رحمت کی دعا کرو، اس پر رحمت بھیجو، اور جناب جبریل امین کی باقاعدہ ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے۔ آپ نے شب قدر کے اندر اس افطاری کرانے والے کے ساتھ جا کے مصافحہ کرنا ہے۔ مصافحہ کرنے کی واضح پہچان لکھی گئی ہے کہ جب جناب جبریل امین یا نورانی مخلوق آ کر مصافحہ کرے گی تو بے اختیار بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار احادیث جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ رمضان کے 3 حصے بیان کیے۔ فرمایا اولہ رحمتن، رمضان کا جو پہلا حصہ ہے یہ میرے اللہ کی رحمت کا ہے، اس کے اندر میرے اللہ کی رحمت بے شمار بارش کی طرح برستی ہے۔ فرمایا اوسطہ مغفرتن، درمیان کا جو حصہ ہے یہ میرے اللہ نے مغفرت والا بنا دیا، کیونکہ پہلے حصے میں کچھ عبادت کر لی ہے، دوسرے حصے کے اندر عبادت بھی کرتا چلا جائے گا، ساتھ ساتھ انعامات بھی ملتے چلے جائیں گے، میرا اللہ مغفرت کرتا چلا جائے گا۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، جو آخری حصہ ہے اس کے اندر میرا اللہ جہنم سے، آگ سے خلاصی کا پروانہ عطا کر دیا کرتا ہے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے پیارے صحابی ہیں، محدث ہیں، بڑی حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اللہ نے میری امت کو 5 خصوصیات ایسی عطا فرمائی ہیں روزے داروں کے لیے جو میری امت سے پہلے کسی اور امت کو خصوصیات نہیں ملی۔ فرمایا سب سے پہلی خصوصیت جو میرے اللہ نے میری امت کو عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو میرے اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ بدبو جو بھوکا رہنے کی وجہ سے، خلو معدہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، میرے اللہ کے نزدیک یہ مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، روزہ دار جب روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے میرے اللہ کی تمام مخلوقات حتیٰ کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں، اور وہ باقاعدہ افطاری کے وقت تک دعا کرتی چلی جاتی ہیں۔ تیسری خصوصیت، روزہ دار کے لیے شروع سال سے لے کر آخر سال تک باقاعدہ جنت کو سجایا جاتا ہے، چمکایا جاتا ہے، خوشبو کی دھنیاں دی جاتی ہیں۔ چوتھی خصوصیت، روزہ دار کے لیے اکرام کے اندر میرا اللہ سرکش شیاطین کو جکڑوا کے، زنجیروں کے اندر بندھوا کے باقاعدہ ان کو سمندر کے اندر ڈلوا دیتا ہے۔ اور 5ویں خصوصیت یہ کہ رمضان المبارک کے آخری دن میں میرا اللہ امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، یہ فضائل میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزہ رکھنے والوں کے لیے بیان فرمائے۔ محدثین نے بڑی تحقیق کی اور تحقیق کر کے فرمایا یہ جو خوشبو بدبو منہ کے اندر پیدا ہوگی اس کا کیا مقصد ہے؟ کافی سارے اس کے اندر یعنی اقوال ہیں۔ بعض نے یوں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت والے دن میرا اللہ روزے دار کے منہ کے اندر مشک و عنبر کی خوشبو پیدا فرما دے گا۔
بعض نے یوں فرمایا کہ جب قبر سے سارے مردے اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف جائیں گے، اس وقت روزے داروں کے منہ کے اندر میرا اللہ خوشبو پیدا کر دے گا، جس کی وجہ سے یہ پہچان لیا جائے گا کہ یہ امت محمدیہ کے روزے دار ہیں۔ میرے دوستو، کوئی بھی چیز جب عظمت والی ہوتی ہے، فضیلت والی ہوتی ہے، جس طرح اس کی فضیلت اور عظمت زیادہ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اگر اس کی فضیلت کو برقع حاصل نہ کیا جائے بلکہ اس کی قدر نہ کی جائے تو اس کی وعید بھی اتنی زیادہ سخت ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی اگر کسی نے قدر نہ کی اور روزہ نہ رکھا تو اس کے لیے باقاعدہ وعیدات بھی میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بیان فرمائی۔ خود آپ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے سب ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ممبر کے قریب ہو گئے، آپ علیہ السلام نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ آپ علیہ السلام جب اپنی گفتگو مکمل کرنے کے بعد ممبر سے اترے، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے درخواست کیا رسول اللہ، آج ہم نے آپ کا ایسا عمل دیکھا جو آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ آج سے پہلے بھی آپ تشریف لاتے، ممبر پر بیٹھتے، سیڑھی پر قدم رکھتے، لیکن کبھی آپ نے آمین نہیں کہا، آج آپ نے یہ آمین کیوں کہا؟ میرے دوستو توجہ کیجئے، جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب میں ممبر کے قریب گیا، پہلی سیڑھی کے قریب تھا تو میرے اللہ نے آسمان سے جناب جبریل امین کو اتار دیا۔ جناب جبریل امین نے آ کر بد دعا کی اور یوں فرمایا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک آیا اور وہ رمضان کے روزے رکھ کر عبادت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ آقا فرماتے ہیں میں نے اس بد دعا پر فرمایا آمین۔ نمبر 2، دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا، جناب جبریل امین نے فرمایا آقا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ تیسرے نمبر پر تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جناب جبریل امین نے یوں کہا یا رسول اللہ، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بوڑھے والدین کو پایا، دونوں کو یا کسی ایک کو، لیکن وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، ایسا شخص بھی ہلاک اور برباد ہو۔ آقا فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ حضرات محترم توجہ کیجئے، ایسی بد دعا کہ جس میں بد دعا دینے والے میرے اللہ کے ایک برگزیدہ فرشتے ہوں، جناب جبریل امین نورانی مخلوق ہو، اور آمین کہنے والے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرتاج الانبیاء، آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، بھلا اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک شبہ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ میرے دوستو، عام روزے دار کے بارے میں خود میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا میرا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ نمبر 1، روزہ دار جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، وہ روزے کے عالم کے اندر دعا کرتا ہے، یہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا عرش کو چیرتی ہوئی میرے اللہ تک پہنچ جاتی ہے اور میرا اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 2، عادل بادشاہ، نیک عادل بادشاہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے میرے اللہ اس دعا کو قبول ضرور کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، وہ مظلوم جو ظلم کی چکی کے اندر پس رہا ہو اور وہ کسی کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، میرا اللہ اس کی دعا اور بد دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ مبارک مہینہ ہے جس کی عظمت میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے، سینکڑوں احادیث اس پر موجود ہیں۔ رمضان المبارک کے فضائل الگ سے بیان فرمائے اور روزہ رکھنے والے کے فضائل الگ سے بیان فرمائے۔ ان تمام فضائل کو سن لینے کے بعد، بیان کرنے کے بعد، اگر ہم لوگ ابھی بھی رمضان کی تیاری نہ کریں، رمضان المبارک کے روزے نہ رکھیں، یقین جانیے کہ پھر ہم سے بڑا بد نصیب اور بدقسمت کوئی اور نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے رمضان المبارک کی ان مبارک لمحات،
ان قیمتی گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔